بسم الله الرحمن الرحيم. وما لتوكيد فوحد أبدا وثن واجمع غيره وأفردا. لا يجوز تثنية المصدر المؤكد لعامله ولا جمعه بل يجب إفراده. فتقول ضربت ضربا وذلك لأنه بمثابة تكرر الفعل، والفعل لا يثنى ولا يجمع. وأما غير المؤكد وهو المبين للعدد والنوع فذكر المصنف رحمه الله أنه يجوز تثنيته وجمعه. وما لتوكيد فوحد أبدا. وما موصولہ اور جو مفعول مطلق توکید کے لیے ہو، وقد یوکد توکید یعنی تاکید کے لیے ہو، یا اکد یؤکد تاکید، دونوں مصدر آتا ہے اور دونوں فعل آتا ہے. اور جو مفعول مطلق برائے تاکید ہو یا تاکید کے لیے ہو یا برائے تاکید کے لیے ہو، برائے تاکید کے لیے نہیں چلے گا. آب زمزم کا پانی، آب زمزم کا پانی، شب معراج کی رات استفادہ حاصل کرنا، استفادہ میں سینتا خودی حاصل کرنے کے لیے، پھر ڈبل حاصل کرنا نہیں بولا جائے گا. وما لتوکید، اور جو مفعول مطلق برائے تاکید ہو، فوحد ابدا، تو ہمیشہ اس کو واحد لاؤ. وثن وجمع، اور تثنیہ اور جمع لاؤ، غیرہ اس کے علاوہ کو. ثنی، ثنى يثني تثنية، صلى يصلي تصلية سے امر، صلی فإنك لم تصلی. ثنی اسی سے تثنیہ لاؤ، وجمع اور جمع لاؤ، غیرہ برائے تاکید کے علاوہ کو، اس کے علاوہ کو. وافرد، اکرم و یکرم و اکرام سے اکرم، افراد یفرد افراد سے افرد، تثنیہ افریدہ، تثنیہ کا صیغہ افریدو. وافریدہ ابدا کی وجہ سے افرد ہے یہ، اور یہ افریدہ الف اشباہ ہے. ثنی وجمع و افرد، الف اشباہ ہے، الف تثنیہ کا نہیں ہے. وثنی وجمع، اور تثنیہ و جمع لاؤ اس کے علاوہ کو، اور مفرد لاؤ. یہ بتا دیا کہ مفعول مطلق کی تین قسمیں ہیں: برائے تاکید، برائے نوع، برائے عدد. برائے تاکید جو مفعول مطلق ہے اس کو واحد ہی لائیں گے، تثنیہ جمع لانا جائز نہیں. اور برائے نوع جو ہوگا، برائے عدد جو ہوگا، اس میں واحد تثنیہ جمع تینوں جائز ہے. لا يجوز تثنیۃ المصدر المؤکد لعاملہ، جائز نہیں ہے مصدر کا تثنیہ لانا جو اپنے عامل کی تاکید کرنے والا ہو. تثنیہ لانا جائز نہیں ہے. یہی برائے تاکید جو ہے اس کو مؤکد کہا ہے. المصدر المؤکد یعنی مفعول مطلق برائے تاکید. ولا جمعہ، اور نہ جائز ہے اس کا جمع لانا، اور نہ جائز ہے اس کا جمع لانا، اور جائز نہیں ہے اس کا جمع لانا، اور نہ ہی جائز ہے اس کا
جمع لانا، نا کو ادھر کر دیجیے تو کچھ کا کچھ مطلب ہو جائے گا۔ آسام جا رہے تھے ہم لوگ بہت پہلے، 20 سال پہلے، 20 لوگ تھے اس میں، 20-25 لوگ، تو اس میں ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا لائق علی۔ تو تھوڑا سا ایسے تھے کہ ان کا مذاق اڑایا جا سکے، یہ ہوتا ہے نا سفر میں ایک آدھ چٹکلا بنانے کے لیے، تو ان کا سب مذاق اڑاتے جا رہے تھے۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ یہ ہمارے سیدنا لائق علی ہیں۔ تو انہوں نے سن لیا، بار بار کہہ رہے تھے سیدنا لائق علی، تو ان سے کہا، تو جس نے کہا تھا وہ اس کو پاس گئے کہ کیوں آپ اس کو نالائق علی کہتے ہیں؟ کہا نالائق علی کہا ہے، آپ تو کہہ رہے کہ سیدنا لائق علی ہے، تو یہ تھوڑی کہا، ہم نے کہا سیدنا لائق علی ہے، ہمارے سید ہمارے سردار لائق علی ہیں، نہ کوئی ادھر سے ادھر جوڑ دیا، سیدنا لائق علی ہو گئے۔ ولا جمعہ، اور نہ اس کا جمع لانا جائز ہے، بل یجب افرادہ، بلکہ اس کا مفرد لانا ضروری ہے۔ فتقول ضربت ضربا، تو تم کہو گے ضربت ضربا، ضربائنی اور ضرباتن یہ سب نہیں کہیں گے، تثنیہ و جمع۔ کیوں؟ دلیل دے رہے ہیں، وذلک لأنہ بمثابۃ تکرر الفعل، اور یہ اس لیے کہ مفعول مطلق برائے تاکید فعل کے مقرر لانے کے درجے میں ہوتا ہے، مثابۃ الدرجہ، اس لیے کہ یہ فعل کے مقرر لانے کے درجے میں ہوتا ہے۔ والفعل لا یثنى ولا یجمع، اور فعل کا نہ تثنیہ ہوتا ہے نہ جمع ہوتا ہے، فعل نہ تثنیہ لایا جاتا ہے نہ جمع لایا جاتا ہے، فعل کا تثنیہ اور جمع نہیں ہوتا، بلکہ فعل کرنے والے کا تثنیہ اور جمع ہوتا ہے۔ کوئی بھی فعل ہو تو صبح کیا، شام کیا، رات کو کیا، تو فعل تثنیہ اور جمع نہیں ہوا، بلکہ کرنے والے نے اس کو ابھی کیا، پھر شام کو کیا، پھر رات کو کیا، کھانا کھایا صبح کو، دوپہر کو، شام کو، تو کھانا جو فعل ہے وہ جمع اور واحد نہیں رہتا، بلکہ کرنے والا کیا ہے؟ جمع اور واحد رہتا ہے۔ اسی کو ایسے کہہ سکتے ہیں الفاظ کی واحد تثنیہ جمع ہوتے ہیں، جو معانی ہوتے ہیں اس کے واحد جمع نہیں ہوتے، واحد جمع کا تعلق کس سے ہے؟ الفاظ سے۔ وذلك لأنه بمثابة تكرر الفعل، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ضرباً برائے تاکید یہ فعل کے مقرر آنے کے مرتبے میں، فعل کے بار بار کرنے کے درجے میں ہے۔ والفعل لا یثنى ولا یجمع، اور فعل کا تثنیہ اور جمع نہیں لایا جاتا۔ یہاں فعل سے مراد وہ ضرب یضرب والا فعل نہیں ہے، بلکہ جو کام کرنا، جیسے کھانا پینا چلنا پھرنا، یہ سب کیا رہتا ہے؟ فعل، عمل میں، تو وہ مراد ہے، لغوی معنی اس کو مراد ہے۔ فعل کا مطلب کوئی کام کرنا، کھانا پینا دوڑنا، ان سب کی جمع نہیں آتی، ورنہ آپ کہیں کہ فعل کی جمع تو آتی ہے، تو فعل بولتے ہی فوراً اصطلاحی فعل مراد ہوتا ہے، یہاں اصطلاحی فعل نہیں مراد ہے، عمل۔ والفعل لا یثنى ولا یجمع، اور فعل کا نہ تثنیہ لایا جاتا ہے نہ جمع لایا جاتا ہے۔ وَأَمَّا غَيْرُ الْمُؤَكِّدِ، رہی بات غیر مؤکد کی، وَهُوَ الْمُبِينُ لِلْعَدَدِ وَالنَّوْعِ، اور وہ عدد کو بیان کرنے والا ہے اور نوع کو بیان کرنے والا۔ عدد اور نوع کو بیان کرنے والے مفعول مطلق کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کا واحد اور اس تثنیہ اور جمع لا سکتے ہیں۔ فذکر المصنف رحمہ اللہ، تو مصنف علیہ الرحمہ نے ذکر کیا
انہ یجوز تثنیتہ و جمعہ، کہ جائز ہے اس کا تثنیہ اور اس کا جمع. اور واحد تو اپنے آپ سمجھ میں آ رہا ہے، جائز ہے اس کا تثنیہ اور جمع، واحد خود ہی سمجھ میں آ گیا. جیسے یہ کہہ دیا کہ یہ 100 روپیہ ہے، آپ دونوں لے لو، عارف اور تقی الدین. تو 100 روپیہ میں کتنا لیں گے؟ یہ بتا دیا کہ 60 روپیہ تم لے لینا، تو پتہ چل گیا اپنے آپ کی 40 روپیہ دوسرا لے لے گا. اس کو کہتے ہیں بیان ضرورت. فذكر المصنف انه يجوز تثنيته وجمعه، تو مصنف نے ذکر کیا کہ جائز ہے اس کا تثنیہ اور جمع. تو واحد اپنے آپ سمجھ میں آ گیا، تو واحد سے تثنیہ بنایا جاتا ہے. تو تثنیہ اور جمع کے اندر واحد تو رہتا ہی ہے، واحد کو ملایا تو تثنیہ ہو گیا، ایک اور واحد ملایا تو جمع ہو گیا. تو تثنیہ اور جمع کہہ کے اندر واحد بھی اس کے چھپا رہتا ہے. فذكر المصنف، تو مصنف نے ذکر کیا ہے کہ جائز ہے اس کا تثنیہ اور جمع، یعنی واحد تثنیہ جمع تینوں جائز ہیں. فأما المبین للعدد، رہی بات عدد کو بیان کرنے والے مفعول مطلق کی، فلا خلاف فی جواز تثنیتہ و جمعہ، تو کوئی اختلاف نہیں ہے اس کے تثنیہ اور جمع کے جواز میں. ایک تو پہلے مسئلہ یہ بیان کیا کہ عدد اور نوع کا واحد تثنیہ جمع تینوں لا سکتے ہیں. اب اس کے بعد اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ اس میں کسی کا اختلاف ہے کہ نہیں ہے. تو کہہ رہے کہ عدد والے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کا واحد بھی تثنیہ بھی جمع بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن نوع کے اندر اختلاف بیان کریں گے. فأما المبین للعدد، رہی بات عدد کو بیان کرنے والے مفعول مطلق کی، فلا خلاف فی جواز تثنیتہ و جمعہ، تو کوئی اختلاف نہیں ہے اس کے تثنیہ اور جمع کے جواز میں. نحو ضربت ضربتین و ضربات، جیسے ضربت ضربتین، میں نے 2 مرتبہ پٹائی کیا، و ضربات، اور کئی مرتبہ پٹائی کیا، تو عدد ہو گیا یہ. اور اس طرح لانا جائز ہے بالاجماع، باجماع النحویین. واما المبین للنوع فالمشہور انه یجوز تثنیته وجمعه، رہی بات اس مفعول مطلق کی جو بیان کرنے والا ہو نوع کو، تو مشہور ہے کہ جائز نہیں ہے اس کا تثنیہ، جائز ہے اس کا تثنیہ اور جمع. تو جو اوپر بیان کیا تو کہہ رہے یہ مشہور مذہب ہے کہ تثنیہ اور جمع اس کا بھی جائز ہے. اذا اختلفت انواعہ، جب اس کی انواع مختلف ہو. نحو صرت سیری زید الحسن والقبیح، میں چلا زید کے 2 چالوں کی طرح، 2 چال کی طرح، الحسن والقبیح، اچھی چال اور بری چال، اچھی چال چلا اور بری چال چلا. تو سیری یہ تثنیہ ہے، سیرانی سیرینی، نون گر گیا ہے اضافت کی وجہ سے. تو ایک اچھی چال ہے، آرام سے چلتا ہے، اور ایک یہ کہ نقل اتار کے ہوئے چلتا ہے، کہ وہ فلاں استاد جو ہے ایسے چلتے ہیں، چل چل کر کے بتا رہا ہے. القبیح، تو السیر القبیح برائے نوع. تو اگر 2 نوع مراد ہے تو 2 تثنیہ لے آئیں گے، اور 3 انواع مراد ہے تو 2 تثنیہ نہیں ہے، تثنیہ لے آئیں گے. اور اگر 3 نوع مراد ہے، 4 نوع مراد ہے تو جمع لے آئیں گے. تو کہہ رہے اذا اختلفت انواعہ، جب اس کی نوعیں مختلف ہیں. جیسے سرکس میں رہا ہے، وہ سب چل چل کے بتا رہا ہے کہ ایسے چلا جاتا ہے، پھر ایسے چلا جاتا ہے، پھر ایسے چلا جاتا ہے. تو سب نوع سرکس دیکھا ہے نہیں؟ کبھی دیکھ لینا چاہیے، بڑے ہو جائیں تو کیسے دیکھیں گے. مولانا صاحب آ گئے ہیں دستار لگا کر کے، تو اس لیے ابھی جو ہے دیکھ لینا چاہیے انکلیشور جا کر کے. اب تو سرکس کا زمانہ بھی ختم ہو گیا نا، اب زیادہ تو سرکس دبائیے اس میں، یوٹیوب میں تو سرکس آ ہی جاتا ہے. وَأَمَّا الْمُبِينُ لِلنَّوْعِ، رہی بات بیان کرنے والی اس مفعول مطلق کی،
جو نو کو بتلائے. فالمشہور انہ یجوز تثنیتہ و جمعہ، تو مشہور یہ ہے کہ جائز ہے اس کا تثنیہ و جمع اذا اختلفت انواعہ، جب اس کی نوعیں مختلف ہوں. نحو سرت سیری زید الحسن والقبیح، جیسے میں چلا زید کی دو چال، اچھی چال الحسن، القبیح بری چال. تو سیری سے یہ تسمیہ لے آئے، مفعول مطلق برائے نو. وظاہر کلام سیبویہ انہ لا یجوز تثنیتہ ولا جمعہ قیاسا، امام سیبویہ کے کلام کا ظاہر یہ ہے کہ جائز نہیں ہے نو مفعول مطلق برائے نو کا تثنیہ اور اس کی جمع لانا قیاساً، قیاس کرتے ہوئے. بل یقتصر فیہ علی السماع، بلکہ اس میں اکتفا کیا جائے گا سماع پر، سننے پر اکتفا کیا جائے گا. یعنی عربوں سے وہ مثال سنی ہے تو بول دیں گے، نہیں سنی ہے تو نہیں بولیں گے. وہذا اختیار الشلوبین، اور یہ شلوبین کا مختار مذہب ہے. شلوبین علاقے کے رہنے والے نحوی کو کہا جاتا ہے، شلوبین علاقے کے شلوبین. تو یہ بہت سارے نحوی اندلس اسپین میں مسلمانوں نے بہت دنوں تک حکومت کیا ہے، تو وہاں کے ایک علاقے میں بڑے بڑے علماء نحویین پیدا ہوئے، تو وہاں کے علاقے والوں کو شلوبین کہا جاتا ہے. اختیار الشلوبین، اور یہ شلوبین نحویوں کا پسندیدہ مذہب ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ امام سیبویہ کے کلام سے پتہ چلتا ہے کہ نو برائے نو جو مفعول مطلق ہے اس کا تسمیہ لانا اور اس کا جمع لانا صحیح نہ ہو، قیاس کرتے ہوئے. قیاس کس پہ کرتے ہوئے؟ وہ تاکید والے پہ قیاس کرتے ہوئے. تاکید میں بھی معنی ہوتا ہے، اور معنی کا واحد کے علاوہ تسمیہ اور جمع لانا، بلکہ واحد بھی، یعنی واحد کے ساتھ تسمیہ کے ساتھ جمع کے ساتھ اس کو وابستہ نہیں کر سکتے، کیونکہ معنی ہے، معنی کھانا، اور کھانے کا ایک مفہوم ہے، اس میں وحدت و کثرت نہیں رہتی. وہ تو جب کوئی شے اس کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، یہ کھانا، تو زیادتی اس میں آ جاتی ہے. ورنہ کھانے کا جو فعل ہے یہ ہے فعل، لیکن جو چیز کھائیں گے تو وہ شے جب اس کے ساتھ لگ گئی تب وہ فعل واضح ہوا. اب اس کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ کہا جائے گا کہ آم 2 مرتبہ کھایا، 3 مرتبہ کھایا. شے وابستہ ہو گئی، چاول، روٹی، گوشت، یہ سب جب اس سے وابستہ ہو گیا تب اس میں وحدت اور کثرت آئی. ورنہ فعل میں نہ وحدت ہے نہ کثرت ہے، عموم ہے، مطلق اسی لیے کہتے ہیں کہ معانی مطلق ہوتے ہیں اور معانی مقید ہوتے ہیں. معانی واحد تثنیہ جمع نہیں ہوتے، اسی لیے معانی عام خاص نہیں ہوتے. اس کو عام خاص کریں، معنی ہے تو معنی ہے، قید اس میں لگا سکتے ہیں کہ دیر تک کھایا تو دیر تک قید لگ گئی، تھوڑی دیر کھایا تو قید لگ گئی. لیکن مطلق مقید یہ ہوگا، البتہ یہ ہے کہ واحد تثنیہ جمع نہیں ہوگا. اسی لیے اصول الشاشی وغیرہ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ کیا ہے، عام خاص اس کو نہیں کہہ سکتے، مطلق مقید کہہ سکتے ہیں. طلقت طلاقاً وغیرہ کی بحث میں. تو یہاں پر یہی ہے کہ امام سیبویہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو نو کو بیان کرنے والا تو ایک معنی ہے، وہ قیاس یہ ہے کہ اس کا تسمیہ اور اس کی جمع نہیں آنی چاہیے. لہذا جہاں تسمیہ اور جمع کہیں عربوں نے بولا ہے تو چونکہ زبان ان کی ہے اور زبان میں جتنے بھی گرامر بنا دیے جائیں تو وہ ہم قیاس کر کے بنائے ہوئے ہیں، مثالیں دے کر کے بنائے ہوئے ہیں، اس میں قیاس چلتا نہیں. کیونکہ لغات میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اللغات لا تدرک قیاسا، لغات میں قیاس نہیں چلا کرتا. لغت ہے اس میں اس قیاس سے بولے ایسا نہیں، بلکہ جیسے اہل زبان بولتے ہیں ویسے بولا جائے گا. اسی وجہ سے بیچ میں کہیں کہیں والراسخون فی العلم والمؤمنون والمقیمین الصلاۃ، چھٹے پارے میں دوسرے صفحے میں سب کہے حالت رفعی میں جمع لا رہے تھے
حالت رفع، اس کے بعد اسی بیچ میں حالت نصبی لے آئے، حالانکہ وہاں کوئی ناصب نہیں ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ یہ اہل زبان ہے، جیسے بول رہے ہیں ویسے بولنے دیجیے، اس کو قیاس کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ نصب کیوں آیا، کیسے یہاں نصب آ گیا بیچ میں، تو وہ جو ہے بیچ میں نصب آ گیا ہے۔ تو وہ نصب کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ اہل زبان نے بولا ہے، بس اتنا ہی۔ تو اسی لیے یہاں کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ معانی میں واحد تسنیہ جمع کا تصور نہیں ہے، البتہ سنا ہے وَلْيُقْتَصَرُ فِيهِ عَلَى السَّمَاعِ، تو سننے پر کیا ہے اکتفا کیا جائے گا۔ اگر انہوں نے تسنیہ جمع بولا ہے تو اسی مثال کو بولیں گے، بقیہ ہر جگہ نہیں بولیں گے، اور یہی شلوبین کا پسندیدہ مذہب ہے۔ حاصل یہ نکلا کہ مفعول مطلق کی 3 قسمیں ہیں، برائے تاکید، برائے نوع، برائے عدد۔ تو جو تاکید کے لیے ہے اس کا واحد آئے گا، تسنیہ جمع نہیں آئے گا، اور جو عدد کے لیے اس کا واحد تسنیہ جمع سب آئے گا، اور جو نوع کے لیے ہے اس کا واحد تسنیہ جمع آنا مشہور ہے، تھوڑا اس میں اختلاف ہے بس۔